السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وائس آف دین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، ہر ایک کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس، جنات اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ ابلیس کون ہے؟ جن کس کو کہتے ہیں اور شیطان کس کو کہتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی انٹرسٹنگ ٹاپک کو کور کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ ناظرین، ابلیس وہ شخص ہے جسے ہم جنات کا باوائے آدم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی عزت افزائی کے لیے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن ابلیس نے تکبر کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور اسے اپنی دربار سے نکال دیا۔ اگر ابلیس کے لغوی معنی پر غور کریں تو ابلیس کا معنی ہوتا ہے مایوس اور نا امید ہونا۔ چنانچہ ابلیس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے اور مردود قرار دے دیا گیا ہے اور جنت سے دھتکار دیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑا۔ اسی معنی کو دیکھتے ہوئے بعض اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اس کا پہلے نام ابلیس نہیں تھا، مردود ہونے کے بعد ابلیس نام پڑا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے اس کا نام حارث، عزازیل اور نائل وغیرہ تھا، اور عزازیل نام کافی مشہور ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے جنات کی تو ابلیس اور اس کی اولاد کا نام جنات ہے، اور ان کا مستقل ایک عالم ہے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں۔ انہیں جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ وہ انسان کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں جس میں انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح انسان شریعت کے پابند ہیں، اسی طرح جنات بھی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، وہ نظر آتے ہیں، لیکن جنات کو آگ سے پیدا کیا اور وہ نظر نہیں آتے۔ اگر بات کی جائے شیطان کی تو شیطان عربی زبان میں شطن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، کیونکہ شیطان کی طبیعت انسانوں کی طبیعت سے بہت دور ہے۔ نیز اپنے فسق کی بنا پر وہ ہر خیر اور بھلائی سے بھی دور ہے، اسی لیے اس کا نام شیطان ہے۔ انسان اور جنات بلکہ حیوانات اور جانوروں میں بھی شریر اور سرکش کے لیے شیطان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ابلیس کو بھی شیطان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق سے بہت دور اور سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ابلیس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ ہر سرکش انسان اور جنات پر شیطان کے لفظ کے اطلاق کی دلیل بھی قرآن مجید میں ہے کہ ہر سرکش انسان کے لیے اور سرکش جن کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں سے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، انسانوں اور جناتوں کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک کبوتری کے پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ایک شیطان ایک شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے ان تینوں کے فرق کی کہ ابلیس، جنات اور شیطانوں میں کیا فرق ہے، تو جیسے آدم علیہ السلام انسان اول ہیں اور سارے آدمی ان کی اولاد ہیں، ایسے ہی ابلیس جنات اول ہے اور سارے جن اس کی اولاد ہیں۔ جن اور شیطان میں ایمان و کفر کے لحاظ سے فرق ہے۔ مومن جنوں کو شیطان نہیں کہا جاتا،
بلکہ کافر جنوں کو ہی شیطان کہا جائے گا۔ صحابہ و تابعین کے آثار و اقوال سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ ابلیس کی پیدائش کب ہوئی، تاریخ پیدائش کیا ہے، تو اس میں تو شک نہیں کہ ابلیس کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے پہلے جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا۔ البتہ ابلیس کو کس دن اور کس وقت پیدا کیا، اور فرشتوں سے پہلے پیدا کیا یا فرشتوں کے بعد پیدا کیا، ان سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث میں نہیں ملتے، لہٰذا ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ابلیس کی ولادت آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔